Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 22 in the series of research tools and techniques. Last time we have finished with the element number 9 of our research design. That was data collection methods. Data collection methods ہم لوگوں نے complete کر لیا اور ہم لوگ جو ہے وہ یہ جان گئے کہ ایک اچھا کوشچنیئر کیسے بنایا جاتا ہے، کون کون سے بنیادی چیزیں ہیں، کون سی بیسکس ہیں جس کا ہمیں ایک اچھے کوشچنیئر بنانے کے اندر خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اپنے انٹرویو سکلز کو بھی زیادہ بہتر ہون کیا، ہم نے زیادہ بہتر طریقے سے ہم نے انٹرویوز لینے سیکھے، اس کے اندر جو اگر کمی رہ سکتی ہے اس کے ہم لوگوں نے تدارک کے جو ہے وہ فیصلے کیے کہ کس طریقے سے ہم نے فیس ٹو فیس انٹرویوز لینے ہیں، کس طریقے سے ہم لوگوں نے ٹیلی فون انٹرویوز لینے ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے جو ہے وہ پینل ڈسکشنز اور فوکس گروپ ڈسکشنز کے بارے میں جانا۔ پھر ہم نے آبزرویشن کے ذریعے سے ڈیٹا کلیکشن دیکھی کہ آبزرویشن کے ذریعے سے ہم لوگ کس طریقے سے ڈیٹا گیدر کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ پارٹیسپینٹ آبزرورز ہوتے ہیں، نان پارٹیسپینٹ آبزرورز ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ اسٹرکچرڈ آبزرویشنل سرویز ہو سکتے ہیں، انسٹرکچرڈ آبزرویشنل سرویز ہو سکتے ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے میکینیکل مین سے آبزرویشن کرنے کے طریقہ کار کو دیکھا، اور پھر ہم نے فزیکل میجرمنٹ دیکھی کہ فزیکل میجرمنٹ کے ساتھ بھی ہم ڈیٹا کلیکشن کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا ڈیٹا کلیکشن جو ہے وہ اس کا مرحلہ ختم ہوا۔ یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو ریلیشنل اسٹڈی کر رہے ہیں، یعنی آپ فیکٹرز معلوم کر رہے ہیں کسی بھی پرابلم کو جاننے کے لیے کہ فار ایگزامپل معیار تعلیم آج کل اسکولز میں کس وجہ سے خراب ہے، یا موٹیویشن کے اوپر، امپلائی موٹیویشن کے اوپر کون کون سے فیکٹرز اثر انداز ہو سکتے ہیں، تو ہم لوگ جو ہے جس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ریسرچ کر رہے تھے، ہم لوگوں نے پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ کی، پھر ہم لوگوں نے جو ہے وہ تھیوریٹیکل فریم ورک بنایا، پھر ہم نے ہائپوتھیسس بنائے، اور پھر ہائپوتھیسس کے بعد ہم نے کوشچنیئر کنسٹرکٹ کیا۔ تو یہاں تک ہمارا مرحلہ مکمل ہو گیا، یعنی کہ جو ہے ہم نے پھر اب ڈیٹا انالیسس کا سٹیپ رہ گیا ہے، اور ڈیٹا انالیسس کے بعد پھر انٹرپریٹیشن آف ریزلٹس اور پھر ڈیڈکشن جو ہے ہم لوگوں نے کرنی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے ہمارا جو اگر ہم کو ریلیشنل اسٹڈی کر رہے ہیں تو ہماری جو ہے وہ ریسرچ مکمل ہو جائے گی، ہم کوشچنیئر ڈیولپ کریں گے، ادھر سے ڈیٹا گیدر کریں گے، ہم سوچ سکتے ہیں کہ آیا ہم آبزرویشن کے ساتھ بھی ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں، کوانٹیٹیو کے نہیں، فزیکل میجرمنٹ تو کہیں ہمارے جو ہے وہ تھیوریٹیکل فریم ورک میں ایسا ویریبل تو نہیں ہے جس کو ہم فزیکل میجرمنٹ کے ساتھ کریں، یا جو آبزرویشن کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ہم نے اپنا میتھڈ دیکھا، انٹرویو کے ساتھ بھی ہم لوگ بعض اوقات میں جو ہے وہ کوانٹیٹیو ڈیٹا گیدر کرتے ہیں، پھر ہم نے اپنا کوشچنیئر ڈیولپ کیا، اور اب پھر ہم ڈیٹا گیدر کریں گے۔ تو یہاں تک ہم لوگ جو ہے وہ کو ریلیشنل اسٹڈی پڑھتے چلے آئے ہیں۔ ہم نے جو اپنے ایلیمنٹس آف ریسرچ ڈیزائن ہم نے واضح کیے تھے کہ 10 کے قریب جو ہے وہ ایلیمنٹس آف ریسرچ ڈیزائن ہے، ہم لوگ کو ریلیشنل اسٹڈی کے اوپر ہم نے جو ہے وہ فوکس کیا ہوا تھا، اور اس کے ذریعے سے ہم کم از کم آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے ڈیٹا گیدرنگ کیسے کرنی ہے۔ تو یہ ہم جو ہے ہمارا سیکنڈ ایلیمنٹ تھا ریسرچ ڈیزائن کے اندر کہ ٹائپ آف انویسٹیگیشن۔ ٹائپ آف انویسٹیگیشن میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ ہم کو ریلیشنل اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور جو ہے کازل اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں، اور کازل اسٹڈی میں ریسرچ ڈیزائن ڈفرینٹ طریقے سے بنے گا، کو ریلیشنل اسٹڈی میں ریسرچ ڈیزائن ڈفرینٹ طریقے سے بنے گا۔ تو ابھی تک جو ہم لوگوں نے ڈیٹا گیدرنگ کی یا اس کے میتھڈز دیکھے وہ کو ریلیشنل اسٹڈی کے لیے دیکھے۔ ہم لوگ گروپ ڈفرینس کی اسٹڈی بھی انہی میتھڈز کے ساتھ ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم 2 گروپس کا ڈیٹا اکٹھا کریں، ان کے اوپر ہم ریشیو اسکیل سے کوئی جو ہے وہ ویریبل معلوم کرے، فار ایگزامپل جو ہے ان کا
ورکبلٹی ہم نے دیکھا کہ جو ہے نائٹ شفٹ والے زیادہ باٹلز بنا رہے ہیں یا مارننگ شفٹ والے, اور پھر ہم نے اسٹیٹسٹیکلی اس کو چیک کر لیا کہ جو ہے وہ جو ان کا جو مین ڈفرینس ہے کیا وہ اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ ہے یا نہیں ہے. ٹی ٹیسٹ کے ذریعے سے ہم یہ معلوم کریں گے. تو ہم گروپ ڈفرینس بھی معلوم کر سکتے ہیں. ہم لوگ کو ریلیشنل اسٹڈی بھی جو ہے وہ اس کے لیے بھی اسی طریقے سے ڈیٹا گیدر ہوگا. پھر ڈسکرپٹیو اسٹڈی اگر ہم لوگ کر رہے ہیں, ہم نے پڑھا تھا اپنے ریسرچ ڈیزائن کے اندر پہلا جو آپ کا ایلیمنٹ تھا پرپز آف ریسرچ اسٹڈی, جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم ڈسکرپٹیو اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی اگر ہم اسپیسیفکلی کوانٹیٹیو ڈیٹا گیدر کر رہے ہیں تو بھی ہم لوگ یہی میتھڈز استعمال کر کے, جو 4 میتھڈز پچھلے لیکچر میں ہم نے کور کیے ہیں, ان میتھڈز کے ذریعے سے ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں. ایکسپلوریشن کے لیے بھی ایون وہی میتھڈ استعمال ہوں گے, حتیٰ کہ اگر آپ کیس اسٹڈی کر رہے ہو تو بھی آپ انہی 4 میتھڈز کا استعمال کر سکتے ہو. تو آپ کا ہینڈ بیگ, آپ کا بریف کیس جو ہے وہ تیار ہے, ریڈی ہے. اس میں ٹولز بھی بہت سارے ٹولز موجود ہیں. ٹولز کون کون سے ہم نے پڑھے ہیں؟ کوشچنیئر والا, انٹرویوز والا, آبزرویشنل سرویز والا اور فزیکل میئرمنٹ کا. تو آپ نے جو ہے ان کی مدد سے ڈیٹا گیدر کرنا ہوتا ہے. اب ہم جو ہے وہ ایلیمنٹ نمبر 2 کے اوپر دوبارہ آتے ہیں, جو ہم نے اپنی ریسرچ ڈیزائن کے اندر جو ایلیمنٹ نمبر 2 ٹائپ آف انویسٹیگیشن ہم نے دیکھنا شروع کیا تھا. اس کے اندر جو ایلیمنٹ تھا ٹائپ آف انویسٹیگیشن, ہم لوگوں نے کوریلیشنل اسٹڈی کے لیے ڈیٹا گیدر کرنا سیکھا, کوشچنیئر ایکسیٹرا ایکسیٹرا, اور دیگر طریقے کی اسٹڈیز کے لیے بھی ہم ان طریقوں سے ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں. مگر اب ہم آج کے لیکچر میں کازل اسٹڈی کے اوپر آتے ہیں. کازل اسٹڈی جو ہے میں نے پہلے بتایا تھا لیکچر کے اندر کہ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ معلوم کرنے کے لیے ہوتی ہے, اور یہاں پہ عمومی طور پہ ایک ہی آپ کا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے جو کہ کاز کر رہا ہوتا ہے آپ کا ڈیپینڈنٹ ویریبل. ہمارا ایک ہی انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے جو کہ کاز کر رہا ہوتا ہے ہمارا ڈیپینڈنٹ ویریبل. ایسی اسٹڈی کو جو ہے کازل اسٹڈی کہتے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ ایک ہی ہائپوتھیسس بنتا ہے. فار ایگزامپل ہم نے کہا تھا کہ نوائز ڈسٹرب اور ایکچولی گیو ایررز ان امپلائی پروڈکٹیوٹی, کازز ایررز ان امپلائی پروڈکٹیوٹی. اس کو ہم لوگوں نے ٹیسٹ کیا. اس کے لیے ہم لوگوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا. بہت شروع کے لیکچرز میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ کازل اسٹڈی کے لیے ہم ڈیٹا گیدر کرتے ہیں. تو آج کے لیکچر کے اندر کازل اسٹڈی ہی ہمارا انویسٹیگیشن کا جو ہے وہ ٹاپک ہے. کازل اسٹڈی کے اوپر کس طریقے سے جو ہے وہ ڈیٹا گیدر ہوتا ہے. ہمیں ہمیشہ, میں نے پہلے بھی بتایا تھا جب ہم لوگ ایلیمنٹس آف ریسرچ ڈیزائن ایلیمنٹ نمبر 3, 4 اور 5 ہم لوگوں نے دیکھے تھے کہ جو ہے وہ کازل اسٹڈی کے اندر جو ڈیٹا گیدرنگ ہوتی ہے وہ ہم ایکسپیریمنٹس کے ذریعے سے کرتے ہیں. تو ابھی تک جو ہم نے ڈیٹا گیدرنگ پڑھی ہے وہ ایکسپیریمنٹس کی نہیں تھی. آج ہم لوگ ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کریں گے. تو ہمارا جو پہلا جو ٹاپک ہے ظاہر ہے آج کے لیکچر میں انٹروڈکشن ٹو ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز ہے. آج ہم جو ہے وہ کازل اسٹڈی دوبارہ سے ایک بار پھر ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. کازل انویسٹیگیشن, اس کے اندر ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز ہم پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ. پہلے ہم لوگوں نے جو ہے وہ سرسری انداز میں دیکھا تھا کہ ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز بھی ہوتے ہیں, کازل اسٹڈی کے لیے ہوتے ہیں, اس کے لیے بھی ڈیٹا گیدر کیا جاتا ہے. اس کے لیے کیسے ڈیٹا گیدر کیا جاتا ہے یہ ہم آج دیکھیں گے. پھر ہم کنٹرول اینڈ مینیپولیشن آف انڈیپینڈنٹ ویریبل پڑھیں گے. ظاہر ہے کہ اس اسٹڈی کے اندر جو آپ کا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے عام طور پر ایکسپیریمنٹس میں ایک ہی انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے جس کے ہم لوگ جو ہے وہ لیولز بناتے ہیں. ایک گروپ کو ہم گروپس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ڈفرینٹ گروپس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کازل اسٹڈی میں. ایک گروپ کو ہم زیادہ ڈوز دیتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبل کی, اور
جو گروپ بی ہوتا ہے فار ایگزامپل اس کو کم ڈوز ملتی ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل کی, اور ایک اور گروپ ہوتا ہے یعنی کہ کنٹرول گروپ جس کو کوئی ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کی ڈوز نہیں دیتے. تو دیٹ از بیسیکلی مینوپولیشن آف انڈیپینڈنٹ ویریبل. ہم لوگ دیکھیں گے یہ کیسے کی جاتی ہے. اور کنٹرول ہم لوگ کرتے ہیں ایگزوجینس ویریبلس کو, وہ ویریبلس جو ہمیں اپنی اسٹڈی میں نہیں چاہیے ہوتے ان کو ہم لوگ کہتے ہیں ایگزوجینس ویریبلس. ایگزوجینس ویریبلس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہوتا ہے. یہ ہم کیسے کرتے ہیں یہ بھی ہم آج دیکھیں گے. دین ٹیکنیکس فار کنٹرولنگ ایگزوجینس ویریبل میں جو ہے اس کی تفصیلات مزید جو ہے وہ ڈسکرائب کی گئی ہیں. دین انٹرنل اور ایکسٹرنل ویلیڈیٹی بھی ہم دیکھیں گے اپنے ایکسپیریمنٹس کی. ہم لوگوں نے دیکھی تھی ویلیڈیٹی ہم نے اسٹڈی کی تھی, ریلائبلٹی ہم نے اسٹڈی کی تھی, ہم نے کوشچنئر کی ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی دیکھی تھی. آج ہم ویلیڈیٹی دیکھیں گے اپنے ایکسپیریمنٹس کی بھی. تو یہ چیزیں ہیں, یہ کچھ ٹاپکس ہیں جو کہ ہماری آج کی ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کے حوالے سے تھے. ہم لوگ ابھی تک سائنٹیفک ریسرچ ڈیزائن کے اوپر ہیں یعنی کہ 6 اسٹیپ, اور یہاں پہ آ کے ہم لوگ جو ہے وہ پھر سے سیکنڈ ایلیمنٹ یعنی ٹائپ آف انویسٹیگیشن میں کازل ریلیشن شپ کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. آج کے لیکچر میں, لیکچر نمبر 22 میں ہم لوگ کازل ریلیشن شپ یعنی ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس کو اسٹڈی کر رہے ہیں. ابھی آگے بھی کازل ریلیشن شپ جو ہے وہ کافی تفصیل کے ساتھ ہے, اس کے کم از کم 2 مزید لیکچرز بھی ہوں گے, مگر آج اس کازل ریلیشن شپ کو اسٹڈی کرنے کا لیکچر نمبر 1 ہے. دس از لیکچر نمبر 22 اور اس میں ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز. ہم شروع کرتے ہیں. Experimental designs are set up to examine possible cause and effect relationship among variables. Experiments ہم نے ہمیشہ تب کرنے ہیں جب ہم نے cause and effect relationship between variables کو دیکھنا ہے. دیگر صورتوں میں ہمیں اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی کہ اگر ہم کو ریلیشنل اسٹڈی کر رہے ہیں پھر ہمیں کوئی ایکسپیریمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جواز نہیں بنتا. ہم گروپ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں, اگین ہمیں ایکسپیریمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو صرف اور صرف کازل اسٹڈی کے لیے ہی ایکسپیریمنٹ جو ہے ڈیزائنس آر سیٹ اپ. یہاں پہ لفظ ہے سیٹ اپ کا. سیٹ اپ کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی ہمیں آرٹیفیشیلٹی اپنی انوائرمنٹ کے اندر لے کے آنی ہوتی ہے. اور ہم لوگوں نے, اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے دیکھا تھا ایکسٹینٹ آف ریسرچر انٹرفیئرنس کے اندر کہ ایک اور ہم نے ایلیمنٹ آف ریسرچ ڈیزائن تیسرا تھا غالباً جو ہم نے کور کیا. اس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جو ہے وہ ایکسٹینٹ آف ریسرچر انٹرفیئرنس ان کازل ایکسپیریمنٹس عام طور پہ ماڈریٹ ہوتا ہے یا پھر ہم ایکسیسو بھی رکھ سکتے ہیں. اور ماڈریٹ ہوتا ہے ہمارا فیلڈ ایکسپیریمنٹ میں اور ایکسیسو ہوتا ہے ہمارا لیب ایکسپیریمنٹ میں. تھوڑے سے پرانے کانسیپٹس ہم لوگ ریوائز کر رہے ہیں اس لیکچر کے اندر. لیب ایکسپیریمنٹ اور فیلڈ ایکسپیریمنٹ دوبارہ ہم لوگ دیکھیں گے. دین ٹو اسٹیبلش دیٹ ویریبل ایکس causes ویریبل وائی, all 3 of the following conditions should meet. ٹو اسٹیبلش دیٹ ویریبل ایکس causes ویریبل وائی, ہمیشہ ہم اپنے انڈیپینڈنٹ ویریبل کو ایکس سے ڈینوٹ کرتے ہیں. انڈیپینڈنٹ ویریبل ہماری ریسرچ میں ایکس کہلاتا ہے اور ڈیپینڈنٹ ویریبل ہمارے ریسرچ میں وائی سے ہم سگنیفائی کرتے ہیں. اور ان کازل اسٹڈیز کو پڑھنے کے لیے یہ 3 جو ہے وہ بنیادی شرطیں ہیں, ان کا جو ہے وہ خیال رکھا جانا کسی بھی ایکسپیریمنٹ میں یا ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں ضروری ہے. وہ کون سی شرائط ہیں؟ بوتھ ایکس اینڈ وائی شوڈ کو ویری. بوتھ ایکس اینڈ وائی, ایکس ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل اور وائی ہمارا ڈیپینڈنٹ ویریبل, دے شوڈ کو ویری, جس کا کیا مطلب ہے which is when one goes up the other should also simultaneously go up or down. پہلی شرط جو ہے وہ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کی معلوم کرنے کی یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ ایکس میں ویریشن آ رہی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایکس کازز وائی, تو پھر وائی کے اندر بھی ویریشن جو ہے وہ آنی چاہیے. اگر ایکس ہم نے بڑھا دیا, یعنی کہ جو ہے وہ پہلی والی ایگزامپل ہم دیکھیں گے, اگر ہم نے نوائز بڑھا دی تو وائی یعنی امپلائی پرفارمنس ہم نے دیکھی تھی کم ہوئی تھی زیادہ ہوئی تھی,
کم ہوئی تھی. تو نوائز کے بڑھانے سے جو ہے امپلائی پرفارمنس جو ہے وہ کم ہوئی تھی, یعنی کہ دونوں جو ہے وہ کو ویری کر رہے تھے, ایک کے بڑھانے سے دوسرا کم ہو رہا تھا. ایک جو نوائز تھی وہ کاز کر رہی تھی lower employee performance. تو when one goes up the other should also simultaneously go up اور ڈاؤن. اس کیس میں ہمارا جو ہم نے نوائز والی ایگزامپل پڑھی تھی, ہمارا جو امپلائی پرفارمنس تھی وہ ڈاؤن جا رہی تھی. یا پھر ایکس جو ہے فار ایگزامپل پے کازز امپلائی موٹیویشن ٹو انکریز, تو پے کے بڑھانے سے تو جو ہمارا جو وائی ہے وہ بڑھ بھی سکتا ہے. ایسی بھی کازل اسٹڈی ہم کر سکتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ ہمارا جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اس کو ہم نے اگر بڑھا دیا تو آپ کا جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے. تو ہم ایکس جو ہے وہ اس کی وجہ سے وائی میں زیادتی بھی آ سکتی ہے, زیادتی کو بھی وہ کاز کر سکتا ہے, اور ایکس جو ہے وہ کمی بھی کاز کر سکتا ہے, ڈپینڈنگ آن آور تھیوری. ہم نے کیسے کس طریقے سے ڈیولپ کی ہے, کون سا ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں. دین ایکس سیکنڈ ہے اس میں شرط ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں, ایکس دی پریزیومڈ کازل فیکٹر شوڈ پریسیڈ وائی. ہمیشہ ایکس جو ہے وہ ٹائم لائن میں یا ٹائم سیکوینس میں پہلے موجود ہوگا, جس کی بنا پر جس کی وجہ سے وائی جو ہے اس کے اندر چینجز آئیں گی. تو ایکس جو ہے وہ ٹائم کے اندر پہلے واقع ہوگا. نوائز پیدا ہوئی جس کی وجہ سے امپلائی پرفارمنس رک گئی یا کم ہو گئی. تو دیٹ از بیسیکلی ایکس جو ہے وہ ہوگا جس کی وجہ سے, جس کے بعد وائی کے اندر, جس کے ہونے سے وائی میں چینجز آئیں گی. ان ادر ورڈز دیر مسٹ بی اے ٹائم سیکوینس ان وچ دا ٹو اکر. تو یہ چیز بھی ہمیں خیال رکھنی چاہیے. دونوں ایک ہی وقت میں اوپر نیچے ہو رہے ہیں تو وہ کازیلٹی کو شو نہیں کریں گے. نوائز آئے گی جس کی وجہ سے جو ہے ہماری پرفارمنس یا تو اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی. Then no other factor should possibly cause the change in the dependent variable y. تیسری شرط ہے causal آپ کے cause and effect relationship کو منوانے کی کہ کوئی اور فیکٹر جو ہے وہ y میں کمی اور اس کے اندر زیادتی نہیں لے کے آ رہا ہوگا, تبھی ہم کہہ سکیں گے کہ صرف اور صرف x کی وجہ سے y میں جو ہے وہ چینجز ہوئیں. اگر ہم نے جو ہے کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ معلوم کرنا ہے تو یہ تینوں شرطیں ہونی چاہیے. تیسری شرط کیا ہے کہ نو ادر فیکٹر شوڈ پاسبلی کاز اپ اینڈ ڈاؤن اینڈ وائی ایکسپٹ فار آور ایکس ویریبل. تو ہم لوگوں نے پڑھا تھا, ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جو ہے وہ جب ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے تو جو ہے وہ ایکس ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے. بعض دفعہ کچھ ویریبل ایسے پیدا ہو جاتے ہیں ہمارے انوائرمنٹ میں جو کہ وائی کو اثر انداز کر سکتے ہیں, اور ہمارے تجربے یعنی کہ ہمارے ایکسپیریمنٹ کی کو جو ہے وہ غلط کر سکتے ہیں, اس کو رانگ کر سکتے ہیں, اس میں ایررز لے کے آ سکتے ہیں. تو ایسے ویریبلس کو ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا. ایسے ویریبلس جو ہے بعض دفعہ نمودار ہو جاتے ہیں آپ کے ایکسپیریمنٹ کے دوران, اور اسپیسیفکلی فیلڈ ایکسپیریمنٹ کے دوران ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جو ہے وہ لیک آف ایموشنل سپورٹ کازز اسٹریس لیول ان دی نرسنگ اسٹاف ان سم ہاسپٹل, سے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل. تو وہاں پہ جو ہے ہم نے دیکھا تھا دیٹ ڈیورنگ دی فیلڈ ایکسپیریمنٹ جو ایمرجنسی پیشنٹس تھے وہ ایک وارڈ میں زیادہ آ گئے, جس کی وجہ سے ہمیں ڈٹرمن نہیں ہو پا رہا تھا کہ آیا جو اسٹریس لیول انکریز ہوا ہے نرسنگ اسٹاف کا وہ جو ہے وہ لیک آف ایموشنل سپورٹ کی وجہ سے ہوا ہے یا کہ پھر آیا انکریز آف نمبر آف ایمرجنسی پیشنٹس جو ہے وہ ہو گیا ہے. تو انکریز ان نمبر آف ایمرجنسی پیشنٹس از آور ایگزوجنس ویریبل. ایسے ویریبل جو اچانک نمودار ہو جائیں, آپ کے ایکسپیریمنٹ کو خراب کرنے لگیں, آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ اس سے ہماری جو کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ ہے اس میں گڑبڑ آ سکتی ہے, وہ خراب ہو سکتی ہے. ایسے ویریبلس کو ہم لوگ
ایگزوجنس ویریبلس کہتے ہیں. تو تیسرا پوائنٹ یہاں پہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہمیشہ آپ کو جو ایگزوجنس ویریبلس ہیں انہیں کنٹرول کرنا پڑے گا, اور تبھی جا کے ہم لوگ یہ پروف کر سکتے ہیں, صحیح طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ایکس کی وجہ سے وائی واقعہ ہوا اور کوئی اور ویریبل نہیں موجود تھا جو کہ جس نے وائی کے اندر چینجز جو کہ وائی کے اندر چینجز کا موجب بنا. دیٹ از بیسیکلی یہ تین شرائط ہیں. جب یہ تین شرائط مکمل ہوتی ہیں پھر ہم جو ہے وہ ڈیٹا گیدر کرتے ہیں. ڈیٹا گیدر کر کے ہم نے جو ہے وہ گروپس بنائے ہوئے ہوتے ہیں. جس گروپ کو زیادہ ڈوز ملتی ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل کی, جہاں پہ انڈیپینڈنٹ ویریبل زیادہ موجود ہوتا ہے وہاں پہ ایکس ویریبل جہاں پہ ایکس ویریبل زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ, جہاں پہ انڈیپینڈنٹ ویریبل زیادہ ہوتا ہے, انڈیپینڈنٹ ویریبل کی ڈوز ملتی ہے وہاں پہ آپ کے وائی کے اندر بھی میکسیمم چینجز ہونی چاہیے. تب ہم کہتے ہیں کہ یہ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ صحیح ہے. یہ پورا چیپٹر ہی اس کے متعلق ہے. آئیے کچھ ایگزامپلس بھی آگے دیکھیں. ٹھیک ہے, سو ہم نے یہ پچھلے ہی ایلیمنٹ آف ریسرچ ڈیزائن سے متعلق ہے. کچھ پریلیمنری باتیں ہیں. ٹو اسٹیبلش کازل ریلیشن شپ بٹوین ٹو ویریبلز ان این آرگنائزیشن سیٹنگ several variables that might co-vary with the dependent variable have to be controlled. تو یہ اسی کا ذکر ہے جو بھی ہم نے کیا. This would then allow us to say that variable x alone causes the dependent variable y. ٹھیک ہے. اٹ از آلسو نیسسری ٹو مینوپولیٹ دی انڈیپینڈنٹ ویریبل. انڈیپینڈنٹ ویریبل کے ہم نے لیولس بنانے ہیں سو دیٹ دی ایکسٹینٹ آف اٹس causal effects can be established. تو ہم نے مینوپولیشن اور کنٹرول کا سہارا لینا ہے. ہم نے مینوپولیشن کرنی ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل کی اور کنٹرول کرنے ہیں ہم نے ایگزوجنس ویریبلس. تبھی ہم بہتر طور پہ اپنے ریسرچ ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں. Experimental design therefore fall into two categories. Experimental designs fall therefore into two categories. Which are those categories? ہم نے دیکھا تھا experiment done in an artificial or contrived environment are known as lab experiments. جہاں پہ full control ہوتا ہے, کسی بھی exogenous variable کو ہم لوگ اپنی اسٹڈی میں نہیں آنے دیتے. ایسے ایکسپیریمنٹس کو ہم لیب ایکسپیریمنٹس کہتے ہیں اور یہ ٹوٹلی آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں کنڈکٹ کیے جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں دوز ڈن ان دی نیچرل انوائرمنٹ ان وچ ایکٹیویٹیز ریگولرلی ٹیک پلیس آر نون ایز فیلڈ ایکسپیریمنٹس. تو ہم جو ہے وہ نیچرل سیٹنگ میں جا کے مینوپولیشن کے ساتھ ڈیٹا گیدر کرتے ہیں. فیلڈ ایکسپیریمنٹس میں کنٹرول اتنا زیادہ نہیں ہوتا. مینوپولیشن لیب ایکسپیریمنٹس میں بھی ہوتی ہے, فیلڈ ایکسپیریمنٹس کے اندر بھی ہوتی ہے. دونوں کے اندر مینوپولیشن ہوتی ہے. کنٹرول زیادہ لیب ایکسپیریمنٹس میں ہوتا ہے آف ایگزوجنس ویریبلز, اور کنٹرول کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ان فیلڈ ایکسپیریمنٹس. تو اس طریقے سے ہم نے دو کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں. اگر ہم نے فل کنٹرول کے ساتھ اپنا ایکسپیریمنٹ کرنا ہے تو وہ لیب ایکسپیریمنٹ کہلائے گا, اور اگر ہم نے جو ہے نیچرل انوائرمنٹ میں کلیکٹ کرنا ہے ڈیٹا, جیسے جو ہے وہ نرسنگ سٹاف کا اسٹریس لیول معلوم کرنے کے لیے ہم نے وارڈز میں جا کے ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا. وہاں پہ ایک وارڈ میں کم جو ہے وہ کیئرنگ سٹاف رکھا اور ایک وارڈ میں زیادہ رکھا اور ایک میں بالکل نہیں. وہاں پہ ہم نے چیک کیا کہ ان کا جو اسٹریس لیول ہے وہ کیسے یہ تین چیزیں اس پہ اثر انداز کر رہی تھیں. ہم نے نیچرل انوائرمنٹ میں کیا تو وہ فیلڈ ایکسپیریمنٹ تھا, اور اگر ہم ٹوٹلی جو ہے وہ آرٹیفیشل کنڈیشنز یعنی 3 کمرے علیحدہ سے لے کے ہسپتال میں وہاں پہ اپنی مرضی کے مریض رکھیں گے اور اپنے ہی لیول کے جو ہے مینوپولیٹ بھی کریں گے انڈیپینڈنٹ ویریبل کو یعنی کیئرنگ سٹاف کو, تو وہ پھر لیب ایکسپیریمنٹ کہلائے گا. لیب ایکسپیریمنٹ ٹوٹلی آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں, اور فیلڈ ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ نیچرل انوائرمنٹ میں کنڈکٹ کیا جاتا ہے. کنٹرول کا جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا. کنٹرول نہ صرف ہم لوگ زیادہ جو ہے وہ لیب ایکسپیریمنٹ کے اندر تو کرتے ہی ہیں, فیلڈ ایکسپیریمنٹ میں بھی ہم لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں. کچھ میتھڈز ہیں ہمارے پاس. اگر ایگزوجنس ویریبل ہمارے پاس نمودار ہونے لگیں تو ہم لوگ کنٹرول جو ہے وہ نیچرل انوائرمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں, اور اس کی مثال جو ہے وہ مندرجہ ذیل ہے. وہ یہ ہے کہ جو ہے
ایک ایچ آر ڈی مینیجر ارینج فار اسپیشل ٹریننگ ان کریٹنگ ویب پیجز ٹو دا سیٹ آف نیولی ریکروٹڈ سیکٹریز. ایک ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ مینیجر نے ارینج کی ایک ٹریننگ، اور جو ہے ٹریننگ کے اندر اس نے کیا سکھانا تھا، ویب پیجز، نیولی ریکروٹڈ سیکٹریز کو اس نے یہ چیز سکھانی تھی، اور وہ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ معلوم کرنا چاہتا تھا دیٹ دس اور سچ ٹریننگ وڈ کاز دیم ٹو فنکشن مور افیکٹولی. تو یہاں پہ جو ہے وہ دو ویریبلز ہمارے پاس ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک ڈیپینڈنٹ، اور انڈیپینڈنٹ کاز کر رہا ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل کو، یعنی کہ ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اسپیشل ٹریننگ یا امپلائی ٹریننگ، جو کہ کاز کر رہا ہے امپلائی افیکٹونیس کو، یا افیکٹونیس ان کریٹنگ ویب پیجز. وہ یہ چیز کرنا چاہ رہا تھا، وہ دیکھنا چاہ رہا تھا، وہ ریسرچ بھی ساتھ ساتھ میں کرنا چاہ رہا تھا ٹریننگ کے، اور کیا ایسی ٹریننگ کاز کرتی ہے زیادہ افیکٹونیس، وہ اس چیز پہ ڈیٹا گیدر کرنے میں کا خواہش مند تھا. اس نے اپنی ریسرچ بھی کرنی تھی، رپورٹ بھی بنانی تھی. تو یہ ہمارا جو ہے وہ ایک سینیریو ہے، اور اس کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ جو ہے وہ ایک ایسا عنصر جو ہے وہ واقعہ ہوا جو کہ ہمارے جو ریسرچ تھی اس کو خراب کر سکتا تھا، اور جو ہے ہمارا تمام ایکسپیریمنٹ خراب ہو سکتا تھا. اور وہ عنصر تھا کہ اس نے، اب آپ دیکھو کہ جب بھی ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں ہم گروپس بنائیں گے، ہم گروپس آف سیکٹریز بنائیں گے، اور جو ہے وہ ایک گروپ کو ہم لوگ جو ہے وہ فل ٹریننگ دیں گے، ایک کو پارشل ٹریننگ دیں گے، ایک یا دو گروپس کو کم ٹریننگ دیں گے، اور ایک گروپ کو بالکل کوئی ٹریننگ نہیں دیں گے. ہمیشہ جب بھی ہم نے ایکسپیریمنٹس کی بات کرنی ہے تو اس میں ہم نے گروپس بنانے ہیں، ایک کو زیادہ ہم نے انڈیپینڈنٹ ویریبل دینا ہے، یعنی کہ زیادہ ٹریننگ دینی ہے، اور ایک گروپ کو اس سے کم دینی ہے، ایک گروپ کو اس سے کم دینی ہے، اور پھر ہم نے ایک گروپ کو بالکل ہی ٹریننگ نہیں دینی، ایسے گروپ کو کنٹرول گروپ کہتے ہیں. تو اس نے بھی، ایچ آر ڈی مینیجر نے بھی پھر کیا کیا ہوگا، ظاہر ہے کہ اپنے امپلائیز کے جن کے اوپر اس نے ایکسپیریمنٹ کرنا تھا، اس نے گروپس بنائے، اور پھر جو ہے وہ اس نے تقریباً 10 بھی سیکٹریز کو ڈال سکتا ہے. اگر اس نے 4 گروپ بنانے تھے، 40 اس کے پاس تھی سیکٹریز، تو وہ پھر 4 گروپ بنائے گا. اگر 30 سیکٹریز تھیں جو نہیں آئیں تو وہ پھر 3 گروپ بنائے گا 10-10 کے. تو نمبر آف جو امپلائیز ہیں، جو آپ کے جو سبجیکٹس ہیں ایکسپیریمنٹس کے اندر جن کے اوپر ہم ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں ہمارے سبجیکٹس ہیں. اس طریقے سے کوشچن ایئر کو جو لوگ فل کرتے ہیں، کو ریلیشنل اسٹڈی میں ہم نے دیکھا، ان کو ہم کہتے ہیں ریسپونڈنٹس. اور یہاں پہ ہم لوگ جو کہ ہماری ایکسپیریمنٹ کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم سبجیکٹس. تو سبجیکٹس کے اس نے 3 گروپس بنائے، 3 گروپس وہ بنائے گا، اور پھر وہ دیکھے گا کہ ٹریننگ کا کوئی جو ہے وہ افیکٹ ان کی پرفارمنس پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اور ایسے گروپ کو بھی وہ دیکھے گا جو کہ جس کو کوئی ٹریننگ نہیں ملی، کیا اس کی پرفارمنس پہ کوئی فرق پڑا یا نہیں پڑا. تو اس طریقے سے جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ اپنا کرے گا. اس کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا فیکٹر بھی، ایسا ویریبل بھی نمودار ہو گیا جس نے اس کو پریشان کر کے رکھ دیا. تو ہم لوگ پڑھتے ہیں when we postulate cause and effect relationships between two variables x and y, it is possible that some other factor, say z, might also influence the dependent variable. In such a case, it will not be possible to determine the extent y occurred only because of x, and to what extent y was additionally influenced by the presence of the other factor. تو ہمیں z کو کنٹرول کرنا پڑے گا. یہاں پہ z کون سا ڈیولپ ہوا، لیٹ اس سی. یہاں پہ زی جو ہے جو ڈیولپ ہوا، یا ایگزوجنس ویریبل یا ایگزوجنس فیکٹرز، وہ تھا کہ بعض سیکٹریز جو کہ آئی تھیں جن کو اس نے اپنا ریسرچ سبجیکٹ بنایا، ان میں سے بعض پہلے سے ان کو ویب پیج کا نالج تھا، ان میں سے بعض کو پہلے سے ویب پیج کا نالج تھا. تو خدا نخواستہ اگر آپ کے کنٹرول اور باقی جو گروپس ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم لوگ ایکسپیریمنٹل گروپس، کنٹرول یا ایکسپیریمنٹل گروپس میں اگر ایسی سیکٹریز چلی جاتی تو ہمارا ایکسپیریمنٹ خراب ہو جاتا. یہاں پہ پاسٹ ایکسپیرینس
از این ایکسوجنس ویریبل. تو اس کو پتہ چلا کہ 5 کم از کم ایسے سیکٹریز تھیں جو کہ جو ہے وہ جن کو ایکسپیرئنس جو ہے وہ موجود تھا. تو اس نے جو ہے وہ ان کو اپنی اسٹڈی سے نکال دیا. اس نے جو ہے وہ باقی جتنی بھی سیکٹریز رہ گئی تھیں تقریباً 25 کے قریب, ان کے اس نے 3 گروپس بنائے, اے بی اور سی. اور پھر جو ہے وہ اس نے ٹریننگ ان کو دی, یعنی ڈوز آف انڈیپینڈنٹ ویریبل دیا. یہاں پہ ٹریننگ ہے ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل جو کہ کاز کر رہا ہے امپلائی افیکٹونیس کو. اس چیز کو چیک کیا جانا ہے. ریسرچر یا ایچ آر ڈی مینیجر کیا کرے گا, وہ 3 گروپس بنائے گا, اور 3 گروپس جو ہے وہ بنے اے بی سی کے نام سے. اور اے کو اس نے کہا کہ وہ فل ٹریننگ دیتا ہے 10 دنوں کی, اور گروپ بی کو آدھی ٹریننگ دیتا ہے, پارشل ٹریننگ دیتا ہے 5 دنوں کی دے گا. ایسے اس نے ایکسپیریمنٹل ڈیزائن بنایا. اور گروپ سی یعنی کنٹرول گروپ کو وہ کوئی ٹریننگ نہیں دے گا. اے بی ہمارے کہلاتے ہیں ایکسپیریمنٹل گروپس, اور سی ہمارا کہلاتا ہے کنٹرول گروپ, جس کو کوئی ڈوز انڈیپینڈنٹ ویریبل اس کیس میں ٹریننگ ہے وہ نہیں دی گئی. وہ سی تھا. اے بی جو ہے وہ تھے. پہلے جب اس نے گروپس بنائے اس کو پتہ نہیں تھا. کچھ ایکسپیرئنس والی بھی خواتین یا سیکٹریز اس میں آ گئی تھیں. اب جن کو پہلے سے ایکسپیرئنس ہے, اگر وہ سی میں جو ہے وہ سی گروپ کے اندر آ جاتی تو ہمارا جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ سارے کا سارا خراب ہو جاتا. کیوں؟ کیونکہ جو ہم نے پروف کرنا ہے وہ ڈیٹا گیدرنگ سے کرنا ہے. اور جب ہم لوگ جو ہے وہ گروپس بناتے ہیں تو ہم ڈپینڈنٹ ویریبل پہ پہلے بھی ڈیٹا گیدر کرتے ہیں, ڈوز آف انڈیپینڈنٹ ویریبل دینے سے پہلے بھی, اور ڈوز آف انڈیپینڈنٹ دینے کے بعد بھی ڈیپینڈنٹ ویریبل پہ ڈیٹا گیدر کیا جاتا ہے. ڈوز ہم دیتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبل کی 3 یا 4 گروپس کو جو ہم نے بنائے ہوتے ہیں. وہ گروپس جن کو ہم ڈوز دیتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبل کی, اس کیس میں ٹریننگ, وہ کہلاتے ہیں ایکسپیریمنٹل گروپس. اور جس گروپ کو ٹریننگ نہیں ملتی وہ کہلاتا ہے ہمارا کنٹرول گروپ. اس تمام پروسیس سے, یعنی کہ گروپس بنا کے ہم ایک ٹیسٹ لیتے ہیں ڈیپینڈنٹ ویریبل کا. اس کیس میں ہم کیا کریں گے کہ امپلائی افیکٹونیس ان ویب پیج ڈیولپمنٹ, ہم جو ہے وہ ان تمام گروپس میں جتنی بھی اگر 8 سیکٹریز موجود ہیں ہم ان کا لیں گے, اور ایک سوال نامہ ہوگا جس پہ ہم لوگ پوچھیں گے ویب پیج ڈیولپمنٹ سے متعلق سوالات. اور جو ہے وہ تقریباً ہم نے جو ہے وہ 12 سوال بنائے, اور اس میں پھر ہم نے ان کو مارکس اسائن کیے. تو ان کا جو ویب پیج کا نالج تھا وہ ایکسپیریمنٹ سے پہلے, یعنی ڈوز آف انڈیپینڈنٹ ویریبل دینے سے پہلے, جو گروپ اے تھی اس کی ریڈنگ آئی 21 آؤٹ آف 100, گروپ بی کی آئی 22 آؤٹ آف 100, اور گروپ سی کی آئی 24 آؤٹ آف 100. تو اس طریقے سے ان ایوریج ہم ہر ایک کے جو ہے وہ ایوریج کیلکولیٹ کریں گے. ان ایوریج ہمارا جو ہم لوگ پہلے جب بھی ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں 2 ٹیسٹ ہم لیتے ہیں, دونوں ٹیسٹ ہم ڈیپینڈنٹ ویریبل سے متعلق لیتے ہیں. ہم کوشچن ایئر بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. کوشچن ایئر جو ہے جو کہ ہم ڈوز آف انڈیپینڈنٹ ویریبل دینے سے پہلے لیں گے وہ پری ٹیسٹ کہلاتا ہے. پری ٹیسٹ آف ڈیپینڈنٹ ویریبل ہم کہتے ہیں. کوشچن ایئر بناتے ہیں, اس میں ڈیٹا گیدر کرتے ہیں, اس میں سوال ہوتے ہیں امپلائی افیکٹونیس یا جو بھی آپ کا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہو اس سے متعلق. ہم نے معلوم کیا ان کا افیکٹونیس لیول گروپ اے کا 21 تھا, گروپ بی کا 22 اور گروپ سی کا 24 تھا. اور پھر ہم لوگوں نے کیا کیا کہ گروپ اے کو 10 دن کی ٹریننگ دی, گروپ بی کو 5 دن کی, اور گروپ سی کو کوئی ٹریننگ نہیں دی. اور پھر ہم نے پوسٹ ٹیسٹ لیا. پوسٹ ٹیسٹ جو ہے ٹریننگ کے ختم ہونے کے 2 دن کے بعد ہم نے لیا. ٹریننگ دینے سے پہلے ہم جو ٹیسٹ لیتے ہیں اس کو پری ٹیسٹ کہتے ہیں, اور جو ٹریننگ دینے کے بعد ہم لوگ ٹیسٹ لیتے ہیں اس کو ہم پوسٹ ٹیسٹ کہتے ہیں. تو یہ 2 ٹیسٹ جو ہے وہ کم از کم ہم لیتے ہیں. پہلے جو ایوریج سکور تھا تینوں گروپس کا وہ 21, 22 اور 24 آیا. تینوں گروپس کا ہم نے ڈیٹا گیدر کیا, اور اس میں 8 کے 8 سیکٹریز نے, یعنی جو ہے وہ
24 سیکٹریز کا ہم لوگوں نے جو ہے وہ ٹیسٹ لیا اور ان کی ہمیں پتہ چل گئی کہ ان کی افیکٹونیس ویب پیج ڈیولپمنٹ کی کس لیول کی ہے. ہم نے ان سے کچھ پریکٹیکل ٹیسٹ بھی لیا, ان کو نہیں آتا تھا, اس لہٰذا وہ فیل ہو گئی. ایک 21 نمبر آئے, کہ 21 ایوریج آیا 8 کا, ایک کا 22 آیا, ایک کا 24 آیا. اور پھر ہم لوگوں نے گروپ اے کو 10 دن کی ٹریننگ دی. ایکسپیریمنٹ ہم کہہ رہے ہیں, اس میں گروپ اے کو 10 دن کی ٹریننگ دی, بی کو 5 دن کی, اور سی کو کوئی ٹریننگ نہیں دی. اور پھر ہم نے پوسٹ ٹیسٹ لیا, اور اب جو ہے ان کی لیول آف ایفیشنسی یا افیکٹونیس اور ویب پیج ڈیولپمنٹ گروپ اے کی کتنی بڑھ گئی, 97 ان کے مارکس آئے ایوریج. گروپ بی کے 52 آئے, اور گروپ سی کے کچھ بڑھ گیا ان کا سکور, 2-3 نمبر بڑھ گیا, 27 مارکس آئے. تو ہم جو ہے وہ پتہ چلا سکتے ہیں کہ جو ہے ٹریننگ کی وجہ سے امپلائی افیکٹونیس یا افیکٹونیس آف ویب پیج ڈیولپمنٹ training has caused increase in the employee effectiveness level of the secretaries. تو ہم یہ بات جو ہے وہ ود ایکسپیریمنٹ ہم پروف کر سکتے ہیں اگر ہم نے گروپس بنائے ہیں, اگر ہم نے جو ہے وہ پری ٹیسٹ لیا ہے, اور پھر اس کے بعد ہم پوسٹ ٹیسٹ لیں گے. تو ہمیشہ جب بھی ہم ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں, وہ 3 شرطیں تو اپنی جگہ جو ہم نے فرسٹ سلائیڈ میں پڑھی تھیں, ہم لوگ پری ٹیسٹ بھی لیتے ہیں ڈیپینڈنٹ ویریبل کا, پھر ہم ڈوز دیتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبل کی, اور پھر ہم پوسٹ ٹیسٹ لیتے ہیں ڈیپینڈنٹ ویریبل کا اگین. تو جو ہے وہ اگر آپ کے گروپ اے کی جس کو آپ نے زیادہ ڈوز دی ہے پرفارمنس اچھی ہو گئی, گروپ بی کی جس کو کم ڈوز ملی ہے اس کی پرفارمنس بہتر ہو گئی, اور گروپ سی کی اس میں کوئی بہت زیادہ کمی بیشی نہیں ہوئی, تھوڑا سا ویب پیج کے بارے میں ٹیسٹ دینے کے بعد, پری ٹیسٹ دینے کے بعد سی والوں نے بھی جا کے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ویب پیجز بنتے ہیں, تو ان کی پرفارمنس تھوڑی سی بڑھ گئی. تو اس سے ہم پروف کر سکتے ہیں کہ ہمارا کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ واقع ہوا ہے. اگر ایسے ہم نے کام کیا ہے تو ہم نے ایک اچھا ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ قائم کیا ہے, ہم نے اچھا ایکسپیریمنٹ بنایا ہے, اور ہمارا کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ پروف ہو جائے گا. مگر اس میں ہم نے دیکھا, اسی ایگزامپل میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے کنٹرول بھی کرنا ہے, اور کنٹرول ہمارا ایک عدد ایگزوجنس ویریبل آ گیا تھا, اس کو ہمیں کنٹرول کرنا پڑا. یعنی کہ جو ہے جو 30 سیکٹریز ہم نے نئی رکھی تھیں, اور ان کے اوپر ہم نے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھنا تھا کہ کیا ہماری ٹریننگ جو ہے وہ کاز کرتی ہے امپلائی افیکٹونیس. تو اس کے اندر کچھ ایکسپیرینسڈ سیکٹریز بھی تھیں 5 کے قریب, جو کہ گروپ سی کے اندر چلی گئی. اگر گروپ سی میں چلی گئی تھیں تو جو ہے ہمارا پری ٹیسٹ میں بہت زیادہ ان کے مارکس آ جاتے, ان کا سکور 50 آؤٹ آف جو ہے وہ 100 آتا پری ٹیسٹ میں. تو وہاں سے ہم ڈیٹیکٹ کر لیتے کہ کچھ گڑبڑ ہے یہاں پہ, جو ہے بعض جو سیکٹریز ہے شاید ان کے پاس پہلے سے نالج موجود ہے, اور پھر ہم جو ہے ہم نے پھر ان کو نکالا. ہم نے جو ہے وہ جب پاس ایکسپیرینس والی سیکٹریز کو, جو کہ ایک ایکزوجنس ویریبل تھا, ہم نے اپنے ایکسپیریمنٹ سے نکال ہی دیا, تب ہم صحیح ایکسپیریمنٹ کرنے کے قابل ہوئے. تو اس طریقے سے بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. ایگزوجنس ویریبل ہمیں ڈیٹیکٹ ہو جائے کہ کچھ ویریبل ہے, کوئی ویریبل ہے ایسا جو کہ ہمارے کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کو خراب کر رہا ہے, کوئی ایگزوجنس ویریبل ہے, اور اس کیس میں ہمیں ڈیٹیکٹ ہوا کہ وہ پاسٹ ایکسپیرینس تھا. تو پاسٹ ایکسپیرینس رکھنے والے جتنے بھی گروپ ممبرس تھے ان کو ہم نے اپنے ایکسپیریمنٹ سے نکال دیا. ہم نے دوبارہ گروپس بنائے, اور اس میں پھر اس کے بعد 8 ممبرس ہم نے رکھے, اپنے تھوڑے سے ممبرس کی تعداد کم کر لی, کوئی بات نہیں, مگر ہمارا ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ صحیح ہو گیا. تو ایک اس طریقے سے بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ یہ ہم نے بہت ہی زیادہ آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں نہیں کیا, ہم نے جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ مگر کیا, اور اس کے اندر ہم نے کنٹرول کیا اپنا ایکسوجنس ویریبل جو کہ تھا پاسٹ ایکسپیرینس. مینوپولیشن کی ہم نے بات کی. مینوپولیشن کا مطلب ہوتا ہے کریٹنگ ڈفرنٹ لیولز آف دی انڈیپینڈنٹ ویریبل. مینوپولیشن کا مطلب ہوتا ہے یہ 2 چیزیں ہم دونوں ساتھ ساتھ کرتے ہیں, کنٹرول بھی کرتے ہیں, مینوپولیشن بھی کرتے ہیں, پری ٹیسٹ بھی لیتے ہیں, گروپس بھی بناتے ہیں, دین ڈوز بھی دیتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبل کی, اور ہم لوگ پوسٹ ٹیسٹ بھی لیتے ہیں ڈیپینڈنٹ ویریبل کا. یہ تمام چیزیں ہم نے کرنی ہوتی ہیں ایکسپیریمنٹس میں. تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے کنٹرول بھی کیا ایگزوجنس ویریبل, ہم مینوپولیشن
پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں. ایک ایگزامپل ہے کہ آپ ہی کے جو ہے وہ سبجیکٹ سے ہیومن ریسورس مینجمنٹ سے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ روٹیشن آف امپلائیز, اگر امپلائیز جو ہے وہ روٹیٹ کیے جائیں آرگنائزیشن کے اندر, 10 دن وہ ایک ڈپارٹمنٹ میں گزارے, 10 دن ایک اور ڈپارٹمنٹ میں گزارے, تو ان کا نالج آف دی آرگنائزیشن, نالج اباؤٹ دی آرگنائزیشن بھی بڑھتا ہے, اور نالج اباؤٹ مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجیز, اگر کوئی فیکٹری ہے جو کہ مینوفیکچر کر رہی ہے پروڈکٹس تو وہ نالج بھی بڑھے گا. تو اگر کوئی ریسرچر یہ پروف کرنا چاہ رہا ہے دیٹ دی روٹیشن آف دی امپلائیز ان ویریس ڈپارٹمنٹس increases the knowledge of various manufacturing technologies, تو پھر وہ اگین جو ہے وہ ریسرچ ڈیزائن کے ذریعے سے, ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کے ذریعے سے اپنے اس کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کو پروف کرنے کی کوشش کرے گا. اس کے اندر ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل آ گیا روٹیشن آف امپلائیز, اور ہمارا ڈیپینڈنٹ ویریبل آ گیا انکریز ان دی نالج اباؤٹ مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجیز. اس کے اندر بھی ایکسپیریمنٹ میں وہی شرطیں ہیں, وہی عوامل ہیں. ہم نے پہلے جو ہے وہ گروپس بنانے ہیں اپنے امپلائیز کے, 3 بھی بن سکتے ہیں, 4 بھی بن سکتے ہیں, اب تو آپ کو نام بھی یاد ہو گیا ہوگا. ایکسپیریمنٹل گروپس ہوتے ہیں, کنٹرول گروپس ہوتے ہیں. ایک گروپ کو, گروپ اے کو ہم کہتے ہیں فار ایگزامپل کہ ہم ان ریسرچ ڈیزائن ایسے بناتے ہیں کہ اس کو ہم جو ہے وہ تمام ڈپارٹمنٹس میں ان کو روٹیٹ کریں گے. 2 اور گروپس بناتے ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ہم کم روٹیشن دیں گے, ہر جگہ ہم جو ہے وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ان کو نہیں بھیجیں گے. اور آخری گروپ کو ہم کہتے ہیں گروپ سی یا ڈی کو, گروپ سی یا ڈی ہمارا کنٹرول گروپ ہے, اور اس کو ہم لوگ جو ہے وہ کسی ڈپارٹمنٹ میں روٹیٹ نہیں کرائیں گے. پھر ہم پری ٹیسٹ لیں گے جس میں ہم ان کی نالج آف ویریس مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجیز, ہم اس کا سوالنامہ جو ہے وہ بنا کے ان سے نمبر گیدر کریں گے کہ 100 میں سے ان کے کتنے مارکس آئے, ان کو نالج آف ویریس مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجیز کتنا ہے. اور پھر ہم جب روٹیشن ان کی مکمل ہو جائے گی, اس میں جو ہے وہ 4 ویک پیریڈ تھا, تو 4 ویک پیریڈ کے بعد ہم پوسٹ ٹیسٹ لیں گے جس میں ہم اگین ان کا نالج آف ویریس مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجیز چیک کریں گے. اور بائی تھیوری اگر ہم واقعی کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ موجود ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جس گروپ کو سب سے زیادہ روٹیٹ کیا گیا ود ان آرگنائزیشن, اس کا نالج آف ویریس مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجیز سب سے زیادہ ہے. تو یہ لیولز بنانا آف انڈیپینڈنٹ ویریبل, یہ کہلاتا ہے مینوپولیشن آف دی انڈیپینڈنٹ ویریبل. تو کئی طریقے سے ہم لوگوں نے جو ہے وہ مینوپولیشن آف انڈیپینڈنٹ ویریبل کئی ایگزامپل سے ہم نے پڑھی تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. اس میں امپلائی روٹیشن ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل تھا, اور ڈیپینڈنٹ ویریبل آپ جان گئے ہوں گے ڈیپتھ آف نالج تھا. اور اس میں ہم نے گروپس بنائے, گروپ اے, بی اور سی, اور جو ہے وہ پری ٹیسٹ کے اندر جو سکور آیا وہ 12 آؤٹ آف 100 تھا گروپ اے کا کمبائنڈ یا ایوریج سکور, گروپ بی کا 10 تھا, گروپ سی کا 11 تھا. گروپ اے کو فل روٹیشن دی گئی, گروپ بی کو پارشل روٹیشن دی گئی, یعنی کہ کچھ ڈپارٹمنٹس میں لے کے جایا گیا اور کچھ میں نہیں لے کے جایا گیا, اور سی کو نو روٹیشن دی گئی. اور پھر 1 مہینے کے بعد 4 ویکس کے بعد ہم نے پوسٹ ٹیسٹ لیا, اور گروپ اے کا جو سکور تھا وہ بہتر ہو کے 96 آؤٹ آف 100 ہو گیا, گروپ بی کا 57 آؤٹ آف 100 ہو گیا, اور گروپ سی کا 15 آؤٹ آف 100 ہو گیا. گروپ جو سی ہوتا ہے کنٹرول گروپ ہوتا ہے, ہمیشہ اس کا بھی پری ٹیسٹ سے پوسٹ ٹیسٹ تھوڑا سا امپروو کرتا ہے. وجہ میں نے آپ کو بتا دی تھی کیوں یہ انکریز کرتا ہے. اس میں کچھ اس میں 4 پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا, پہلے ان کا 11 آؤٹ آف 100 تھا, 15 آؤٹ آف 100 ہو گیا, کیونکہ وہ کوشچن ایئر پڑھ کے پری ٹیسٹ میں تھوڑے سے ٹرین ہو جاتے ہیں, تو پوسٹ ٹیسٹ میں جو ہے وہ ہمیشہ تھوڑا سا امپروومنٹ ہم دیکھتے ہیں. یہاں سے ہمیں جو ہے وہ پروو ہو جائے گا دیٹ روٹیشن آف امپلائیز ان ویریس ڈپارٹمنٹس, فل روٹیشن کازز انکریز ڈیپتھ آف نالج. تو یہ چیز جو ہے ہم کرتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں مینوپولیشن. اب جو ہے ہم کنٹرول ہی پڑھ رہے تھے اصل میں, اور دیکھ رہے تھے کہ ہم نے کنٹرول بھی کرنا ہے اور جو ہے وہ مینوپولیٹ بھی کرنا ہے. یہ 2 ایگزامپلز آپ کو دی گئیں, ٹریننگ آف دا سیکٹریز اور روٹیشن آف امپلائیز کی. اب ہم جو ہے وہ 2 مزید
ٹیکنیکس دیکھتے ہیں کنٹرولنگ دی کنٹامینیٹنگ ایگزوجنس اور نیوسنس ویریبل کی. ایک ٹیکنیک ہم نے دیکھی کہ ہم نے اپنے ایگزوجنس ویریبل کو جو کہ ہمیں پتہ چلا تھا یعنی کہ جو ہماری سیکٹریز تھیں ان کا ایکسپیرینس شدہ ہونا وہ چیز جو ہے وہ گڑبڑ پیدا کر رہی تھی, لہٰذا ہم نے اس کو کہا کہ یہ ایگزوجنس ویریبل ہے اور جو ہے اس کو ہم نے ایلیمینیٹ کرنا ہے. تو ایک ٹیکنیک ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کنٹرول کی, یعنی کنٹرول تھرو ایلیمینیشن. جو ایکسپیرینس شدہ سیکٹریز تھیں ان کو ہم نے اپنے ریسرچ ایکسپیریمنٹ ڈیزائن سے نکال دیا. اس کو کہتے ہیں کنٹرول آف ایگزوجنس ویریبل تھرو ایلیمینیشن. ایگزوجنس ویریبل کے دو مزید نام ہیں. ایگزوجنس ویریبلس کو بعض اوقات کنٹامینیٹنگ ویریبل بھی کہا جاتا ہے اور نیوسنس ویریبل بھی کہا جاتا ہے. ایگزوجنس ویریبلس کے دو اور نام یاد کریں. ایگزوجنس ویریبلس کو بعض اوقات کنٹامینیٹنگ ویریبل بھی کہا جاتا ہے اور نیوسنس ویریبل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نیوسنس یا ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں ہمارے ایکسپیریمنٹس میں. تو ایک جو ہے وہ میتھڈ ہم نے دیکھا تھا کنٹرول تھرو ایلیمینیشن. In previous example, the experienced secretaries were eliminated from control and experimental groups. یہ تھا ہمارا control through elimination. اب ہم دیکھتے ہیں making matching groups. یہ بھی ایک اور میتھڈ ہے controlling the contaminating exogenous یا nuisance variable کا. اور making matching groups جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ اب جو ہے وہ ون وے آف کنٹرولنگ دی کنٹامینیٹنگ اور نیوسنس ویریبل واز کنٹرول تھرو ایلیمینیشن. دا سیکنڈ میتھڈ از ٹو میچ ویریئس گروپس بائی ٹیکنگ دی کنفاؤنڈنگ کریکٹرسٹکس اینڈ ڈیلیبریٹلی اسپریڈنگ دیم اکراس گروپ. بعض اوقات ہمیں جو ہے وہ میکنگ میچنگ گروپس کے ساتھ بھی کنٹرول کرنا پڑ جاتا ہے. میکنگ میچنگ گروپس کیا ہے؟ اس کے اندر ہم لوگ ایک ایگزامپل پڑھتے ہیں. لیٹ اس کلیریفائی آور سیلوز ود دی ہیلپ آف ون ایگزامپل. اینڈ دی ایگزامپل از دیٹ ایک فیکٹری میں جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ ریسرچر کرنا چاہ رہا تھا. اگر ہم پیس ریٹ دیں گے اپنے امپلائیز کو, اپنے ورکرز کو, تو ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی. پیس ریٹ ہوتا ہے کہ اس فیکٹری کے اندر فار ایگزامپل جہاں پہ ایکسپیریمنٹ ہم نے کرنا ہے, غور سے سنیں, وہاں پہ کرسیاں پروڈیوس ہو رہی تھیں. وہ فرنیچر بنانے کی فیکٹری تھی, وہاں پہ کرسیاں جو ہے وہ بنائی جا رہی تھیں. تو جو ہے وہ پہلے منتھلی تنخواہ دی جاتی تھی کہ جو ہے وہ 20,000 ہر امپلائی کو ملیں گے پر منتھ. انہوں نے کہا کہ جو ہے ہم چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کو پیس ریٹ دیتے ہیں, ہر کرسی بنانے کا علیحدہ سے معاوضہ دیتے ہیں 500 روپے, تو کیا ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی ہے. وہ یہ چیز ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے اگین ورکرز کے گروپس بنائے. ورکر کے گروپس جو ہیں اس کیونکہ فیکٹری کے اندر مرد بھی کام کر رہے تھے, خواتین بھی کام کر رہی تھیں, انہوں نے 3 یا 4 گروپس بنائے ایکسپیریمنٹل اور کنٹرول گروپ کے. اور ایک گروپ کو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ پیس ریٹ مکمل طور پہ دیں گے, صرف پیس ریٹ کے ذریعے سے ہی ان کو جو ہے وہ پیمنٹ ملے گی. اور کنٹرول گروپ کو انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ جیسے منتھلی سیلری ہے ویسے ہی ملتی رہے گی. اور باقی 2 گروپس کو انہوں نے کہا کہ کچھ ہم ان کو منتھلی سیلری بھی دیں گے, تھوڑی سی کرسیوں کے ہم ان کو پیس ریٹ کے اوپر بھی معاوضہ دیں گے. تو اس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ گروپس بنائے امپلائیز کے. اور پھر وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے پری ٹیسٹ بھی لینا ہے. پری ٹیسٹ کس چیز کا لیں گے؟ امپلائی پروڈکٹیوٹی کا, کہ پہلے جو ہے وہ پیس ریٹ سے پہلے ان کی کیا پرفارمنس ہے, کتنے کرسیاں بنا رہا ہے ہر گروپ, اور پیس ریٹ دینے کے بعد جو ہے وہ کیا صورتحال ہوگی. جس مہینے میں پیس ریٹ جو ہے وہ چلے گا یعنی ایکسپیریمنٹ ہوگا, اس وقت جو ہے وہ ان کی پرفارمنس کیا بڑھے گی یا کم ہوگی, وہ یہ چیز دیکھنا چاہ رہے تھے. تو اس کے اندر ان کو ایک کنفاؤنڈنگ فیکٹر ملا یا ایک کنٹامینیٹنگ فیکٹر ملا, اس کا نام تھا جینڈر. یعنی کہ جو ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ
جینڈر افیکٹ کرتا ہے کرسی بنانا جو ہے ود ان ٹائم. مرد حضرات جو ہے وہ زیادہ جلدی کام کر کے کیونکہ فزیکلی مضبوط ہوتے ہیں کرسی بنا لیتے ہیں, اور خواتین تھوڑی سی دیر لگاتی ہیں. تو اس میں جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا مسئلہ خراب ہو جائے گا, ایک کنٹامینیٹنگ ویریبل آ گیا, نیوسنس ویریبل آ گیا ہے, ایگزوجنس ویریبل آ گیا ہے, یعنی کہ خواتین بھی موجود ہیں, اور خواتین کو جو اگر ہم لوگوں نے کنٹرول نہیں کیا, ایلیمینیٹ نہیں کیا, تو پھر جو ہے ہمارا ایکسپیریمنٹ خراب ہو سکتا ہے. مگر جب انہوں نے بغور مطالعہ کیا اس کمپنی کی ورک فورس کا, تو ان کو پتا چلا کہ یہاں پہ مرد اور خواتین دونوں کام کرتی ہیں, لہٰذا ہمیں ہر صورت میں خواتین کو بھی اپنے ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں رکھنا پڑے گا. اور جو ہے وہ اگر ہمارے پاس جو ہے 20 خواتین ہیں اور 40 مرد ہیں جو کہ ہم نے سلیکٹ کیے ہیں, یعنی کہ 60 امپلائیز کو انہوں نے ایکسپیریمنٹل اور کنٹرول گروپس کے لیے جو ہے وہ سلیکٹ کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم ہر گروپ میں 5 خواتین ڈالیں گے, اس طریقے سے جو کنٹامینیٹنگ افیکٹس ہیں یا جو ایگزوجنس ویریبل کے خراب افیکٹس ہیں وہ تمام چاروں گروپس میں اسپریڈ آؤٹ ہو جائیں گے. تو بعض دفعہ ہم لوگ ایلیمینیٹ نہیں کرتے ہیں اپنے جو ہے وہ ایگزوجنس ویریبل کو, بلکہ ہم میچنگ گروپس بناتے ہیں اور اس کو اسپریڈ کر دیتے ہیں تمام گروپس کے اندر ایکولی. تو انہوں نے بھی یہی کام کیا, انہوں نے جو ہے وہ 10 مرد اور 5 خواتین کا ایک گروپ بنایا, 10 مرد اور 5 خواتین کا ایک. سی کا جو گروپ تھا اس میں 10 مرد اور 5 خواتین تھی, اور اسی طریقے سے ڈی کے اندر 10 مرد اور 5 خواتین تھی. تو انہوں نے جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی جو کنفاؤنڈنگ فیکٹر تھا اس کیس میں وہ جینڈر تھا, اس کو انہوں نے اسپریڈ کر دیا ایکولی ان 4 گروپس. تو اس طریقے سے بھی ہم لوگ جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں نیوسنس ویریبل. تو دیٹ از بیسیکلی, ایک تو ہم نے پڑھا کنٹرول تھرو ایلیمینیشن, ہمارا جو ہے وہ واقعہ ہو گیا ایگزوجنس ویریبل, اس کو ہم نے ایلیمینیٹ کر کے کنٹرول کر لیا. دوسرا ہم میچنگ گروپس بھی بنا سکتے ہیں. تیسرا طریقہ کار ہے رینڈمائزیشن کا. تیسرا طریقہ ایگزوجنس ویریبل یا ویریبلس کو کنٹرول کرنے کا رینڈمائزیشن ہے. Another way of controlling the contaminating variable is to assign the 60 members randomly to the 4 groups. That is, every member would have known and equal chance of being assigned to any of these 4 groups. So another way of controlling the contaminating variable is randomization. اس کو randomization کہتے ہیں. ہم لوگوں نے 4 گروپس بنانے ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کیا کریں, ہر گروپ میں 15 بندے ہوں. تو ہم لوگوں نے سب گروپ کے ممبرس کے نام ہم نے پرچیوں پہ لکھے, اور جو ہے وہ رینڈملی ہم نے جو ہے وہ ہم نکالتے چلے گئے اپنے امپلائیز کے نام, اور 15 نام ہم نے ایک ڈھیری میں ڈال لیے, 15 ناموں سے ایک اور ڈھیری چٹوکی بنائی, اور 15 کی ایک اور, 15 کی ایک اور, تو ہم نے 4 ڈھیریاں بنائی, اور اس طریقے سے 4 گروپس بنائے. یعنی رینڈملی ہم ہاتھ جو ہے وہ ڈالتے چلے گئے باکس میں, جس میں پرچیوں پہ چٹس پہ ہم نے نام جو ہے وہ فولڈ کر کے ڈال دیے تھے, نام لکھ کے پرچیوں پہ فولڈ کر کے جن کا ہم نے گروپس بنا دیتے ہم نے ڈال دیے, اور ہم رینڈملی نکال کے چن کے ہم پرچیوں کو سیٹ کرتے رہے. تو اس طریقہ کار کو رینڈمائزیشن بھی کہتے ہیں. یہ اس صورت میں کیا جاتا ہے جب ہمیں ایگزوجنس ویریبلس کا معلوم نہ ہو, ہمیں یہ نہ معلوم پتا چلے کہ کون کون سا ایگزوجنس ویریبل ہے, ہڈن ایگزوجنس ویریبلس ہیں جو کہ ہمارے ایکسپیریمنٹ کو خراب کر سکتے ہیں. تو ہم اس طریقے کا میتھڈ جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں. ہم رینڈمائزیشن کے ذریعے سے امپلائیز کی سلیکشن کرتے ہیں, گروپس بناتے ہیں, گروپنگ کرتے ہیں, اور اس کے اندر جو کنفاؤنڈنگ ویریبلز ہوتے ہیں, تھیوری اس کے پیچھے یہ ہے کہ وہ ایونلی اسپریڈ ہو جاتے ہیں, کیونکہ جو پروبیبلٹی ہوتی ہے اسپریڈ کی, جب ہم رینڈمائزیشن کے طریقے سے ہم گروپس بناتے ہیں تو ہر ایک کی ایک گروپ میں جانے کی ایک بندے کی پروبیبلٹی ایکول ہوتی ہے. تو جب جو ہے وہ نون اور ایکول پروبیبلٹی ہو تو ہمارا جو کنفاؤنڈنگ ویریبل ہے وہ بھی ایکولی
جو ہے مختلف گروپس میں اسپریڈ کر جاتا ہے اور ہمارے ایکسپیریمنٹ پہ بہت جو ہے وہ خطرناک ایررز یا اس میں جو ہے وہ کمی نہیں ہوتی, errors نہیں آتے. For instance, we might throw the names of 60 members into hat and draw their names. The first 15 names may be assigned to first group, the second 15 to second group and so on. کسی بھی طریقے سے ہم randomization کر سکتے ہیں, ہم گروپس بنا سکتے ہیں. تو ہڈن ویریبلس کیا ہوتے ہیں؟ جینڈر کا تو ہمیں نظر آ رہا تھا, پیس ریٹ والی ہی ایگزامپل کو اگر ہم لے کے چلیں تو جو ہے وہ اس میں ہمیں جینڈر تو نظر آ رہا تھا کہ خواتین جو ہے وہ تھوڑا کم کرسیاں بنا پاتی ہیں, مگر اس میں ایج بھی جو ہے ہمیں نہیں پتا, بعض امپلائیز کی ایج کی وجہ سے جو ہے پروڈکٹیوٹی لیول کم ہو زیادہ ہو, ایک اور کنفاؤنڈنگ ویریبل آ گیا. بعض امپلائیز کی فزیکل اسٹرینتھ بیچاروں کی اتنی اچھی نہیں ہوتی, یہ ایک اور کنفاؤنڈنگ ویریبل آ گیا. تو اب ہم کون کون سے ویریبل کو جو ہے وہ ایلیمینیٹ کرتے رہیں اور جو ہے وہ یا پھر ہم اسپریڈ آؤٹ کرتے رہیں, تو ہمارا جو اگر ہمیں therefore اگر ہڈن ویریبلس ہیں جن کا ہمیں نہیں پتہ چل رہا, وہ کنفاؤنڈنگ ویریبلس ہیں اور وہ بہت زیادہ ہے ان کی تعداد, تو پھر رینڈمائزیشن ایک میتھڈ ہو سکتا ہے جس کی مدد سے ہم اسپریڈ آؤٹ کریں تمام گروپس میں ایکولی. پھر جو گروپس بنیں گے, جو ڈھیریاں بنیں گی, اس میں جو ہے تقریباً ایکولی جو ہے وہ ہر فیکٹر جو ہے وہ اسپریڈ آؤٹ ہو جائے گا اور ہم لوگ جو ہے اپنا ایکسپیریمنٹ کر سکیں گے. تو جو ہے وہ جب کیونکہ جو نارمل کرو ہوتا ہے, نارمل پاپولیشن کے اندر جو ہے درمیان والے سکورز والے لوگ ہوتے ہیں, وہ ان کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک کلاس میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جن کے درمیان میں مارکس آتے ہیں, نہ بہت زیادہ سی جی پی ہوتا ہے نہ بہت کم ہوتا ہے, ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. 3-4 بچوں کا جو سی جی پی اے ہے وہ 3.4 سے زیادہ ہوتی ہے اور 3-4 ہی کی 2 یا 2.1 سے نیچے ہوتی ہے, باقی جو ہے درمیان میں فال کر رہے ہوتے ہیں, تو درمیان والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. تو جن کی جو ہے وہ درمیان میں ایج ہوگی, وہ ان ڈھیریوں میں بھی جب ہم جو ہے وہ رینڈمائزیشن کے ذریعے سے ان کے نام نکالتے ہیں تو درمیان والی جو فگرز ہوتی ہیں وہ ڈھیریوں میں ویسے ویسے منتقل ہو جاتی ہیں. یہ تھیوری ہے اس کے پیچھے, لہٰذا ہمارے جو ہمارے جو کنفاؤنڈنگ ویریبلز ہیں وہ بھی ہم یقین رکھتے ہیں کہ اسپریڈ آؤٹ ہو گئے ہوں گے ایکولی ان ڈھیریوں کے اندر, ایج بھی, فزیکل اسٹرینتھ بھی, جینڈر بھی. تو ہم لوگ نہ میچنگ گروپس بناتے ہیں نہ ایلیمینیٹ کرتے ہیں, بلکہ اپنے جو کنفاؤنڈنگ ویریبلز ہیں اگر ہیں یا نہیں ہیں ان کو ہم جو ہے وہ ایک طریقہ ہوتا ہے, اگر ہمیں نظر نہیں آ رہے, اگر جینڈر نظر آ گیا تو اس میں تو ہم جو ہے وہ میچنگ گروپس بنا سکتے ہیں. ایج اور فزیکل اسٹرینتھ وغیرہ اگر ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہے, ہمارے پاس ٹائم کم ہے, تو پھر ہم لوگ رینڈمائزیشن کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ اپنے کنفاؤنڈنگ ویریبل, ایگزوجینس ویریبل کو کنٹرول کر سکتے ہیں. سو دیر مائٹ بی مور ہڈن ایگزوجینس ویریبلز وچ کین جیپرڈائز آور ایکسپیریمنٹ. اس کے علاوہ بھی ہو سکتے تھے. In such cases, randomization is preferred over making matching groups. تو یہ 3 طریقہ کار پڑے. رینڈمائزیشن میں اسپریڈ آؤٹ ہو گئے ہمارے ایکولی بٹوین 4 گروپس جو کنفاؤنڈنگ ویریبلس تھے. میچنگ گروپس بنا کے ہم نے ڈیلیبریٹلی ہم نے جو ہے وہ اسپریڈ آؤٹ کر دیے ان ویریس گروپس, اور ایلیمینیشن میں تو ہم نے جو کنفاؤنڈنگ ویریبل تھا, جو ایگزوجینس ویریبل تھا, اس کو نکال ہی دیا. تو یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ آج مینوپولیشن بھی تفصیل سے پڑھی. مینوپولیشن کیا ہوتی ہے, کنٹرول کیا ہوتا ہے, کنٹرول کس طریقے سے ہم لوگ کر سکتے ہیں ایگزوجینس ویریبلس کو, اور جو ہے وہ پری ٹیسٹ کیا ہوتا ہے, پوسٹ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے, ڈوز آف انڈیپینڈنٹ ویریبل کیسے دی جاتی ہے, یہ تمام چیزیں دیکھی ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کے حوالے سے. آج ہم انٹرنل اور ایکسٹرنل ویلیڈیٹی بھی ان ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس کی دیکھتے ہیں. ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل ویلیڈیٹی دیکھنا اپنے ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس کی. Internal validity refers to the confidence we place in the cause and effect relationship. In other words, it addresses the question to what extent does the research design permit us to say that the independent variable X causes a change in dependent variable Y. Internal validity کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ریسرچر کا کانفیڈنس لیول از ان ہز اور ہر ایکسپیریمنٹ. ریسرچر کا کانفیڈنس لیول ان ہز ایکسپیریمنٹ
which is calculating cause and effect relationship, is the internal validity. Internal validity of lab experiment, لہذا internal validity of lab experiment is higher than the internal validity of field experiment. جب ہم مکمل کنٹرول کے ساتھ لیب ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو ہم ریسرچر اپنے آپ کو زیادہ کانفیڈنٹ محسوس کرتا ہے کہ اس نے تمام کنفاؤنڈنگ ایکسوجینس ویریبلس کو کنٹرول کر لیا، لہٰذا انٹرنل ویلیڈیٹی آف لیب ایکسپیریمنٹس از ہائر دین دی فیلڈ ایکسپیریمنٹ. جب ہر ایک کنفاؤنڈنگ ویریبل کو کنٹرول کر پاتا ہے ریسرچر، تمام نیوسنس ویریبلس کو کنٹرول کر لیتا ہے، یعنی کہ وہ لیب ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کیس میں وہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی جو انٹرنل ویلیڈیٹی ہے یعنی کانفیڈنس ان دی کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ وہ ہائی ہے. وہ زیادہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ جو چینج آ رہا ہے ڈپینڈنٹ ویریبل میں وہ صرف اور صرف وائی کی وجہ سے آ رہا ہے، وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے. زیادہ کانفیڈنس لیول ہی انٹرنل ویلیڈیٹی ہے. تو انٹرنل ویلیڈیٹی ہائی ہوتی ہے ان کیس آف لیب ایکسپیریمنٹ اور کم ہوتی ہے انٹرنل ویلیڈیٹی کس چیز کی؟ فیلڈ ایکسپیریمنٹ کی، جہاں پہ مختلف ویریبلز ہوتے ہیں جو آپ کے ایکسپیریمنٹ کو خراب کر سکتے ہیں. یہ چیز تھی انٹرنل ویلیڈیٹی. اور ایکسٹرنل ویلیڈیٹی کیا ہے؟ External validity refers to the extent of generalizability of the result of a causal study to other setting, people or events. ٹھیک ہے. So and the internal validity refers to the degree of our confidence in the causal effects. For example, the variable x causes variable y. Internal validity تو آپ کا جو ہے کانفیڈنس لیول تھا آپ کے ایکسپیریمنٹ میں causal effects کے اندر، اور ایکسٹرنل ویلیڈیٹی ہے آپ کی جنرلائزبلٹی. ایکسٹرنل ویلیڈیٹی کیا ہے آف یور ایکسپیریمنٹ؟ کہ جتنا ہم کنٹرول کرتے چلے جاتے ہیں ایکزوجینس ویریبلس کو، جتنا ہم زیادہ کنٹرول کرتے ہیں ویسے ویسے ہماری ایکسٹرنل ویلیڈیٹی سفر کرتی ہے. ہم لوگ حقیقت سے دور چلے جاتے ہیں، ہم کنٹرائیوڈ اور آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں اپنا ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو ہے وہ یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ یہ تو بالکل آپ نے آرٹیفیشل انوائرمنٹ کریٹ کر کے کر دیا، نیچرل انوائرمنٹ میں تو ایسا نہیں ہوتا. تو اس کیس میں ہماری ایکسٹرنل ویلیڈیٹی سفر کرتی ہے. ایکسٹرنل ویلیڈیٹی ہے کہ ہماری جنرلائزبلٹی آف دی ریزلٹس آف کازل اسٹڈی. ایک انوائرمنٹ میں تو جو ہے وہ ایسے ہو رہا ہے کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ، اور دوسرے انوائرمنٹ میں نہیں ہو رہا، تو ہماری ایکسٹرنل ویلیڈیٹی یا جنرلائزبلٹی سفر کرتی ہے بہت زیادہ. جب ہم آرٹیفیشیلٹی کی طرف چلے جاتے ہیں تو لوگ یہ کوشچن کر سکتے ہیں کہ ریئل لائف میں تو ایسا نہیں ہوتا، آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں بھلے آپ نے پروو اس کو کر لیا ہو. فیلڈ ایکسپیریمنٹس ہیو مور ایکسٹرنل ویلیڈیٹی، the results are more generalizable to other similar organizational settings but less internal validity. لہٰذا ہمیں جو ہے وہ ایک باری فیلڈ ایکسپیریمنٹ بھی کرنا چاہیے اور لیب ایکسپیریمنٹ بھی. اگر ہم زیادہ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کو باور کروانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں فیلڈ ایکسپیریمنٹ بھی جو ہے وہ انہی دو ویریبلس کا، انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کا فیلڈ ایکسپیریمنٹ بھی کرنا چاہیے اور لیب ایکسپیریمنٹ بھی کرنا چاہیے. فیلڈ ایکسپیریمنٹ سے ہماری جنرلائزبلٹی یا پھر ایکسٹرنل ویلیڈیٹی بڑھتی ہے اپنے کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ میں، اور لیب ایکسپیریمنٹ سے ہمارا اپنا یقین یا ہمارا اپنا کانفیڈنس لیول انٹرنل ویلیڈیٹی بڑھتی ہے. تو ان لیب ایکسپیریمنٹ دی انٹرنل ویلیڈیٹی از ہائی بٹ دی ایکسٹرنل ویلیڈیٹی یعنی جنرلائزبلٹی ٹو ادر سملر سچویشنز از رادر لو. تو جو ہے وہ فیلڈ ایکسپیریمنٹس میں ایکسٹرنل ویلیڈیٹی ہائی ہوتی ہے اور لیس ہوتی ہے انٹرنل ویلیڈیٹی، اور لیب ایکسپیریمنٹس میں اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، انٹرنل ویلیڈیٹی ہائی ہوتی ہے اور ایکسٹرنل ویلیڈیٹی یعنی جنرلائزبلٹی ٹو سملر
سچویشنز سملر نیچرل سچویشنز از لو، لہٰذا دونوں طریقے سے ہم جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر ایکسٹرنل ویلیڈیٹی ہمیں ریکوائرڈ ہے زیادہ تو ہمیں فیلڈ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیے. اگر ہم ایکسٹرنل ویلیڈیٹی چاہ رہے ہیں تو فیلڈ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیے، لیب ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ہم اپنا کانفیڈنس لیول کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ میں بڑھانا چاہ رہے ہیں تو پھر ہمیں لیب ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیے اور فیلڈ ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ہم جو ہے وہ انٹرنل ویلیڈیٹی بھی چاہ رہے ہیں اور ایکسٹرنل ویلیڈیٹی دونوں چاہ رہے ہیں تو لیب ایکسپیریمنٹ اور فیلڈ ایکسپیریمنٹ دونوں کر لینے چاہیے اور وہاں سے ہمیں اپنا کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ معلوم کرنا چاہیے. مگر بہرحال اس پہ ٹائم، پیسہ، یہ چیزیں زیادہ صرف ہوں گی. تو ہم لوگوں نے جو آج پہلا لیکچر دیکھا ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کے حوالے سے، اس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھی انٹروڈکشن ٹو ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس. یہ ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس کیا ہوتے ہیں، کیسے یہ قائم کیے جاتے ہیں، مینوپولیشن دیکھی، انڈیپینڈنٹ ویریبل کی یعنی ڈوز دینا انڈیپینڈنٹ ویریبل کی. دین کنٹرول ہم نے دیکھا، اس کی ہم نے ٹیکنیکس دیکھی، 3 ٹیکنیکس دیکھی، ایلیمینیشن، میچنگ گروپس اور رینڈمائزیشن. اور پھر ہم نے انٹرنل اور ایکسٹرنل ویلیڈیٹی آف لیب اور فیلڈ ایکسپیریمنٹس بھی دیکھی. تو انہی الفاظ کے ساتھ تھینک یو ویری مچ.